الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وروح أرواحنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کو محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، تاریخ کا اتفاق ہے آج کے دن 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین مظلوم مدینہ ناشر قرآن شہید بحالت تلاوت قرآن شہید بحالت روزہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یوم شہادت ہے، اور اتفاق سے کئی عرصے کے بعد جا کر ان کے یوم شہادت کا جو دن ہے، جو تاریخ ہے، آج وہی دن اور وہی تاریخ ہے.
یعنی 18 ذی الحجہ کو بعد نماز اثر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج 18 ذی الحج بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے۔ آج کے اس عنوان میں 2 موضوع جمع ہیں۔ ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے منقبت، ان کی فضیلتیں، وہ بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسرا جو موضوع ہے اس کا تعلق بھی انہی کی زندگی کے ساتھ تھا، اور آج وہ جو موضوع ہے موجودہ دور میں قرآن کریم کی بے حرمتی جو جگہ جگہ پر ہو رہی ہے۔ سویڈن میں حکومتی ایما پر عدالت کے حکم سے قرآن کریم کی بے حرمتی عید کے دن نماز کے بعد کی گئی، ایک سوچے سمجھے منصوبے سازش کے تحت۔ ان دونوں باتوں کو بیان کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلے نسب ملتا ہے، اور ان کی جو والدہ ہے وہ حضرت عبد المطلب کی نوازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حیادار انسان تھے، حیا والے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیا فرمائی ہے۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، پاؤں مبارک کو نبی علیہ السلام نے پہنایا ہوا تھا، اور کپڑا جو ہے قدرے اوپر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو تبدیل فرمایا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر آتے ہیں تو آپ نے اپنے کیفیت کو تبدیل فرما دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا آتی ہے، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ فوت ہو گئی، دوسری کا نکاح فرمایا۔ اسی لیے آپ کو ذی نورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اور یہ جو فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قیامت تک کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شفیع المذنبین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک یہ سعادت کسی کو نہیں حاصل ہوئی کہ ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں
کسی کے نکاح میں گئی ہو، یہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے پر خلفاء راشدین کی ترتیب ہے، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جس طریقے پر ان کی خلافت کی ترتیب ہے، فضیلت کے اعتبار بھی اسی طریقے پر ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنی جگہ، ان کے بعد نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور دو موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کو 2 مرتبہ خریدا ہے۔ ایک جس وقت مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دیا، اور دوسرے موقع پر جنگ کی حالت میں جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیا۔ اس کنویں کے واقعے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وہ کنواں تھا اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کنواں مجھے دے دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ جو ہے میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ لیکن وہ صحابی مالی حالت کمزور تھی، انہوں نے فرمایا کہ میرا جو بسر ہے وہ اسی کنویں کے اوپر ہے، اس لیے میں یہ استعداد نہیں رکھتا کہ میں اس کو بیچ دوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، موقع پر تشریف لے گئے اور ان سے وہ کنواں خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں تشریف لائے اور فرمایا اگر میں وہ کنواں مسلمانوں کو خرید کر دے دوں تو کیا وہ چشمہ میرے نام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چشمہ ہے وہ آپ کے نام ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب مال کی کمی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی، کمی ہو گئی، تو اس وقت منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا اور غیر کے ملکوں میں جو حکومتیں تھی ان کو خط لکھے کہ مسلمان اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، کھانے کی قلت ہے ان کے پاس، آپ اگر اپنے بندوں کو وہاں بھیجے کھانے کی چیزیں دے کر اور لشکر بھیجے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو تو یہ مسلمان آپ کی دین کو قبول کر لیں گے۔ کتنی قلیل سی ان کی سوچ تھی، تھوڑی سی سوچ کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، اب ان کو بھوک کی حالت، بھوک جو ہے ان کو اپنے مذہب سے ہٹا دے، یہ ناممکن سی بات تھی، لیکن انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے ملک شام سے قافلے منگوائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ مال ہے، یہ تجارت کا سامان ہے، یہ لایا ہوں، یہ غلہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ
اس قدر اٹھا دی آسمانوں کی طرف دعا کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک ہے وہاں سے نور ظاہر ہوا. اس قدر دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے, اور فرمایا یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد اگر کوئی عمل کرے یا نہ کرے, جس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, معاف فرما دیا ہے. اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے, ان کی زوج محترمہ فرماتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ایک تھوڑے وقت میں قیام آرام فرمایا کرتے تھے, اور زیادہ رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ فرماتے, نوافل پڑھتے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام فرماتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے, نفل نماز پڑھا کرتے تھے, اور ایک رکعت میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. تو یہ جو مقام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. چوتھے نمبر پر انہوں نے ایمان کو قبول کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا چوتھے نمبر پر, اور اس قدر انہوں نے مسلمانوں کے لیے خدمت کی, سخاوت کا اس قدر مظاہرہ فرمایا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو اپنے مال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر رکھی, چاہے وہ جہاد کا موقع ہو, چاہے وہ قحط کا زمانہ ہو, غلے کی کمی ہو, اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دی. اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا, 39 دن ان کا کھانا پینا بند رکھا گیا, کھانا بھی بند ہے, پینا بھی بند ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دروازے پر پہرے دار مقرر فرمایا, اور خود ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا, پانی بھر کر لا کر ان کے لیے لانے کا انتظام فرمایا. لیکن ظالموں نے پانی ان تک نہیں پہنچنے دیا, اور پھر شہادت سے ایک رات پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے جو کھڑکی ہے اس کھڑکی کی جانب سے تشریف فرما ہوئے, اور فرمایا کہ دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے, آپ روزی کی حالت سے ہیں, آپ افطار ہمارے ساتھ کر لیں. دوسرا راستہ یہ ہے, آپ اگر مدد چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کر دی جائے گی, لوگوں سے آپ کی جان چھڑا دی جائے گی. لیکن انہوں نے ترجیح دی کہ میں نے روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی. آج کی تاریخ میں, آج ہی کے دن میں, یعنی 18 ذی الحجہ کو جمعے کے دن بعد نماز اثر ان کی شہادت ہوئی, اور روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس آیت پر جو ہے آپ کا خون گرا, اور شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے غم زدہ ہے, جتنے مصیبت زدہ ہے, جس مصیبت کا جس نے سامنا کیا ہے, جس مصیبت سے گزرا ہے, ان سب کے سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھوک کی حالت ہے, پیاس کی حالت ہے, قرآن کو نہیں چھوڑا, قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت بھی دے دی کہ شہادت ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہ فرمائی کہ مجھے میری مدد کر دی جائے, مجھے یہاں سے چھڑا دیا جائے. ان کو اپنا مقام اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ آپ کے ذریعے میں بتا دیا گیا کہ جو آپ کا مقام ہے وہ جنت ہے, اور جنت میں آپ جا کر افطاری کریں گے. اس لیے دنیا کے عیش و عشرت کو, آرام کو انہوں نے قربان کر دیا. اب سوال یہ بنتا ہے, اتنے بڑے تاجر,
تجارت کے قافلے جن کے آئے اور اتنے بڑے بڑے سودے انہوں نے کیے. مسجد نبوی کے لیے زمین انہوں نے جو گھر تھا وہ انہوں نے خرید کر دیا. مسلمانوں کے لیے کنواں انہوں نے خرید کر دیا. وہ کنواں جس کا پانی جو ہے اگر آپ ایک بوند پانی بھی وہاں سے حاصل کریں تو آپ کو ایک مجھ کے بدلے میں ملے. یہ وزن کے پیمانے ہیں, پیمانوں کے حساب سے. یعنی آج کے دور میں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں آپ نے 1 کلو پانی آپ نے لینا ہے تو آپ کو 500 روپے یا 1000 روپے میں آپ کو 1 کلو پانی ملے گا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تو جو سوال ہے وہ سوال یہ بنتا ہے کہ ان حضرات نے تو اپنے زندگی میں قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگایا, تب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ پورا سال گزر جاتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. اور سویڈن میں حکومتی مدد سے عدالت کے حکم پر عید کے دن مسلمانوں کے مسجد کے سامنے جب وہ نماز کر کے باہر نماز ادا کریں گے اور باہر نکلیں گے, میں قرآن مجید کو جلاؤں گا. اس کی اجازت حکومت نہیں دی. وہ تو کافر ہے, تنگ نظر لوگ ہیں. وہ ہمیں تو وہ تانا دیتے ہیں کہ مسلمان تنگ نظر ہے. بھائی مسلمان تنگ نظر کیسے ہے؟ آپ کے پیغمبروں کے نام حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے پیغمبروں کے نام ہے, ہمارے بچوں کے نام ہے, ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھے. تنگ نظر ہم ہیں یا آپ تنگ نظر ہیں؟ کسی کافر کسی یہودی کے بچے کا نام محمد نہیں ہے. تنگ نظر ہم ہیں یا وہ تنگ نظر ہوئے؟ اور پھر دہشت گردی کا تانا بھی ہمیں دیا جاتا ہے. کسی مسلمان نے آج کے دن تک کسی تورات کو نہیں جلایا, زبور اور انجیل کو آگ نہیں لگائی. تو بے شک یہ ماننے کے باوجود کہ وہ اصل تورات نہیں ہے, اصل زبور اور انجیل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اگر اس کو دیکھتے ہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں ہیں. تبدیل کی ہے تو ان کی اپنی غلطی ہے, اپنی کم عقلی ہے ان کی, انہوں نے تبدیل کیا ہے. لیکن ہم ان کو بری نظر سے نہیں دیکھتے. چلانا تو دور کی بات ہے. کسی پیغمبر کی شان میں اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوئے باقی تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہمارا تو ایمان تک تکمیل نہیں ہوتی, ایمان کامل نہیں ہوتا ہمارا جب تک ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ رکھیں. قرآن کریم کی جو حرمتی وہ کریں, دہشت گرد ہم تیرتے ہیں. قرآن مجید کو وہ جلائیں, دہشت گرد ہم تیرتے ہیں. ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں وہ کریں, دہشت گرد ہم تیرتے ہیں. میرے محترم دوستو, ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جائیں اور وہاں اس کا بدلہ لیں. لیکن یہ ضرور ہمارے ہاتھ میں ہے, اس قرآن کو اٹھا کر ہم اپنے سینوں کے ساتھ لگائیں. اس قرآن کی صبح اور شام تلاوت کی جائے. میں سلام پیش کرتا ہوں روس کے صدر کو, باوجود کافر ہونے کے اس نے مسلمانوں کے ہاں مسجد کا دورہ کیا اور قرآن مجید کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا. ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے, قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کے سینے میں درد تھا کہ یہ مسلمانوں کا کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس لیے اس نے سینوں کے ساتھ لگایا. میں اور آپ اب اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس واقعے کے بعد ہم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو اٹھا کر ایک سپارے کی تلاوت ہم نے کی ہے. ڈوبنا تو دور کی بات ہے, سینے سے لگانا تو دور کی بات ہے. سوشل میڈیا پر چیخیں لگاتے ہیں, وہ تو ان کو پھینکا جا رہا ہے. آپ عملی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں, قرآن کریم کی تلاوت آپ کریں, بے شک اس کی ویڈیو بنا کر ان کے سامنے رکھیں, جس طرح انڈونیشیا والوں نے کیا. ان کی بس میں یہی تھا, انہوں نے وہاں کے سفارتخانوں کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی, اپنی بھی بسی بتانے کے لیے کہ اللہ ہم یہاں تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کا کام ہے, آپ جانے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ لاوارث نہیں ہے,
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو سمندروں کے اندر پھینک دیا کہ یہ قرآن مجید دنیا سے ختم ہو جائے۔ کسی روس کی حالت ہے، اللہ کے نام لینے پر پابندی تھی، قرآن مجید کسی کے پاس سے میرے سزائے موت اس کی سزا، لیکن ان لوگوں نے پھر اسی قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اپنے بچوں کو 6 مہینے تہخانوں کے اندر رکھا، بند رکھا، دنیا کے سامنے نہیں، اپنے بچوں کو وہاں قرآن مجید پڑھایا انہوں نے۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے اسی روح سے دین اسلام کو دوبارہ زندہ، نئی زندگی وہاں سے پھر دین اسلام کو ملی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو قرآن مجید ہے، ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، ہم آج تک اگر ہم نے قرآن مجید کو نہیں سیکھا ہے، ہمارے ہر محلے میں ہر گلی کے اندر مسجد موجود ہے، ہم وہاں پر جائیں اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرات صحابہ کرام نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بچے تو نہیں تھے وہ، کوئی 8-10 سال عمر توڑی تھی ان کی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 35 سال کی عمر میں، اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں ابھی قرآن مجید سیکھوں گا۔ اور پھر انہوں نے جب قرآن مجید کے ایک ایک سورت کو انہوں نے ختم کیا، مکمل کیا، انہوں نے اس پر انہوں نے گائے کے انہوں نے صدقے دیے ہیں شکرانے کے طور پر کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کلام ہم نے سیکھ لیا ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں، آج کے بعد ہم روزانہ قرآن مجید کو اٹھائیں گے اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اور ہمارے پاس تو بہترین موقع ہے، نماز کے بعد آدمی 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، ایک سبق ہی آپ پڑھیں، آپ کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا اور ان کے اوپر لعنت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اس طرح نہیں چھوڑتا۔ بے شک انہوں نے اپنے غرضی کو دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو چلا کر اچھا کام کیا ہے۔ وہ یہ یاد رکھیں، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ جنہوں نے آج دن تک قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے، دنیا میں ان کو سزا ملی ہے، آخرت تو ان کے لیے۔ لیکن ہمارے لیے بھی یہ سوچ ہے، ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں سارے انشاءاللہ، صبح و شام ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کروں تو وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تلاوت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش ہو کہ ہم صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہی ان کا موصول جواب ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہاں پر کہیں پر مظاہرے ہو تو اس مظاہرے میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا جائے، اس غرض سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بک رہے تھے، ایک بڑھیا ان کو لینے کے لیے آئی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے خریدار سونا لے کر ان کے وزن کے برابر آئے ہیں اور آپ تھوڑے سے موٹے سکے جو ہے لے کر آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہی جملہ یہاں پر دہرانے کی ضرورت ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے خریداران کون کون ہے کھڑے ہو جائے، تو اس میں ضرور میں وہاں پر کھڑی ہو سکتی ہوں۔ تو اس لیے جہاں مظاہرہ ہو وہاں پر آپ ضرور شرکت فرما دیں، اور امن طریقے سے یہ سرے پہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے حکومت وقت کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں، جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، ناپاک کوشش یہ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعلقات کسی بھی صورت میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ حکومت تعلقات ختم کرے گی، اور ہمارے یہ خود ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں، جس طرح باقی فرانس والوں نے گستاخی کی نبی علیہ السلام کے شان میں، اور لوگوں نے شن والے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالنا چھوڑ دیا، تو الحمدللہ اب انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا کاروبار پاکستان میں بند کر کے یہاں سے جاتے ہیں، تو الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں کہ ہم نے وہاں سے پیٹرول نہیں ڈلوائے۔ بغیر کی بات ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور پیارے کلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بالخصوص آج کے دن 18 ذی الحجہ کو جمعے کے دن بعد نماز عصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔